ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. یہ تمام کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہے. کیوں نہ ہو آپ رحمت للعالمین تھے، اور آپ نے امت کو وہ سبق دیا، محبت کا وہ درس دیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بچے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے ڈانٹا ہو. 10 سال میں کبھی حضور نے مجھ پر سختی نہیں فرمائی، کبھی آپ نے کوئی برے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے. آخر کار ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے حضور ناراض ہو جائے اور حضور مجھے ڈانٹیں. بچے تھے، حضور نے کسی کام سے بازار بھیجا کہ جاؤ فلاں سامان لے کر آؤ. کسی کام سے گئے اور جب واپس آنے لگے تو دیکھا کہ بازار میں تماشا ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تماشا دیکھنے کے لیے جان بوجھ کر رک گئے کہ میں تماشا دیکھ لوں، تھوڑی تاخیر سے جاؤں گا تو حضور مجھے آج ڈانٹیں گے، مجھ پر غصہ کریں گے. کافی دیر گزر گئی، تماشے میں لگے رہے، تماشا دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کسی نے بہت ٹھنڈا سا ہاتھ، کسی کا ہاتھ جو ہے حضرت انس کے کندھے پر لگا، اور جب حضرت انس کے کندھے کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تو گھبرا کر پیچھے دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے حضرت انس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر فرمایا، انس کہاں تھے؟ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ محبت کا یہ عالم، یعنی غصہ ہوتے، ڈانٹتے ڈپکتے بالکل نہیں، بلکہ کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نبوت کے رحمت للعالمین کے دست مبارک کی ٹھنڈک حضرت انس نے محسوس کی.
تو حضور نے مسکرا کر فرمایا انس بہت دیر کر دی، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تم کہاں رہ گئے تھے؟ اللہ اکبر، یہ اتنا اونچا اخلاق۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس تھا، غلام تھا، میرا مالک مجھے رات کو جو پیسنے کے لیے دیا کرتا تھا، ہاتھ سے جو کا آٹا پیسا کرتا۔ ایک دن جو دیا اور مجھے سخت بخار تھا، تیز بخار میں اور بدن میرا کپ کپا رہا تھا، تو میں نے اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپا اور میں لیٹ گیا، اس لیے کہ بخار شدید تھا۔ مالک آیا، اس نے دیکھا کہ اچھا سردی کے موسم میں کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے ہو، میرے کپڑے کو چھینا، غصہ ہوا، برا بھلا کہا اور دروازے کے بیچوں بیچ چکی کو رکھوایا اور کہا کہ دروازے میں ہوا بھی آتی رہے گی، یہاں بیٹھو اور اس کو پیستے رہو تاکہ میں بھی تمہیں دیکھتا رہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیس رہے ہیں، بخار کی تپش سے گرم ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے اور روئے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور گزرے، دیکھا کہ بلال رو رہے ہیں، قریب گئے، کہا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت بلال کو غصہ آ گیا، کہنے لگے جائیے اپنا کام کیجئے، سب پوچھتے ہیں، پوچھنے والے تو بہت آتے ہیں، کرتا کوئی نہیں ہے، میں شدید بخار میں مبتلا ہوں اور میرے مالک نے مجھے جو پیسنے کے لیے دیے ہیں، جائیے آپ اپنا کام کیجئے۔ اس کو کیا معلوم تھا یہ نظریں، یہ پوچھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑ گئے، جب مڑے تو بلال کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں رہی صحیح بات بھی پوری ہو گئی کہ سب آتے ہیں اور پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی کام نہیں آتا۔ دل میں ایک تھوڑی سی امید جاگی تھی کہ شاید یہ شخص کچھ کام آ جائے گا، میرا ساتھ دے گا، لیکن یہ بھی پوچھ کر چلا گیا۔ حضرت بلال روتے رہتے ہیں اور جو پیستے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہی شخص ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تم یہ دودھ پی لو اور یہ کھجوریں کھا لو۔ حضرت بلال تڑپ جاتے ہیں کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ ایک کالے کلوٹے غلام کو کوئی گرم دودھ پیش کر رہا ہے اور ساتھ میں کھجوریں دے رہا ہے۔ حضرت بلال ابھی دیکھ ہی رہے ہیں، کہا کہ تم اس کو دودھ کو پی لو، کھجوروں کو کھا لو اور جاؤ تم آرام کر لو۔ کھجوریں کھا لی، دودھ پی لیا، کہا کہ آرام کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ صبح میں اگر میں نے مالک کو یہ جو پیس کر نہیں دیے تو مالک مجھے مارے گا، مجھے سزا دے گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں پیسوں گا تم آرام کرو، تمہیں صبح میں جو پسے ہوئے ملیں گے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا اور میں کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کب سویا ہوں، صبح اٹھتا ہوں دیکھتا کیا ہوں کہ ساری جو پسی ہوئی رکھی ہیں۔ مالک آیا، اس نے جو لے لی۔ دوسرے دن پھر بخار تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا اور ساتھ میں جو ہے کھجوریں پیش کی اور کہا کہ بھائی تم کھا لو اور آرام کرو، جو میں پیسوں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب تک حضرت بلال کی طبیعت صحیح ہوئی، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود رات بھر جو پیستے اور صبح میں اس کو جو دے دیا کرتے تھے۔ یہ تھے اخلاق۔ اسی لیے کہتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ حضرت بلال مسلمان تو بعد میں ہوئے، عاشق رسول پہلے ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی وہ پاک ذات کیا ہے، اور جب عاشق ہوئے، ایسے عاشق ہوئے اور ایسا ایمان بنا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو وہ بتا دیا کہ حضرت بلال چلتے زمین پر تھے اور ان کے پیروں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت
اگر اسی کو بیان کیا جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عشق یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اگر حضور سے محبت نہ ہو اور حضور سے عشق نہ ہو تو پھر ایمان مکمل ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمیں اس میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا نے کس طرح سے آزمایا، کس طرح سے آزمایا، ہمارے سامنے تاریخیں موجود ہیں، احادیث موجود ہے۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بارہا لکھا ہے کہ ابو جہل مٹھی میں کنکریں لے کر آیا اور کہا کہ اے محمد بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، اس سے کیا فائدہ، تیری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دے، اگر تو چاہے تو وہ بتا دے۔ ابو جہل کہنے لگا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، وہ بتا دے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ بتا تیری مٹھی میں کیا ہے، میں کون ہوں، بتا، اے چیز تو بتا میں کون ہوں۔ وہ کنکری کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ابو جہل کنکریوں کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے جو ہے ان کنکریوں پر بھی جادو کر دیا ہے۔ دراصل آج کا جو موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت۔ حضور سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ حضور سے محبت صحابہ نے ہمیں سکھائی، حضور سے محبت اکابرین نے ہمیں سکھائی، حضور سے محبت علماء نے ہمیں بتائی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ سرزمین مکہ پر تشریف لے جاتے تو 7 میل پہلے آپ جوتوں کو اتار لیا کرتے تھے۔ مدینہ تشریف لے جاتے تو 7 میل پہلے آپ اپنے جوتوں کو اتار لیتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کنکریلی مٹی ہے، بے انتہا کنکریں ہیں، پیر میں چبھیں گی، خون نکل آئے گا، تکلیف ہوگی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تم مٹی کی اور کنکر کی بات کرتے ہو، مجھے مٹی اور کنکر سے واسطہ نہیں ہے، میں تو اس لیے جوتے اتارتا ہوں کہ کہیں 1400 سال پہلے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پہ نہ پڑے ہوں اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے میں جو ہوں اس زمین پر چپل پہن کر چلنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بہت سارے آپ نے قصیدے لکھے، یعنی بہت سارے اشعار لکھے، بہت سارے اشعار چھپے اور بہت سارے نہیں چھپے۔ ایک کلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، آپ حضرت اللہ تعالیٰ کی مشیت کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنائے گئے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنائے گئے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت سے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت سے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ یعنی ایک مصرے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔
سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے اکابرین اور حضرات علماء کرام کا عشق محبت۔ ایسا عشق تھا کہ بیان حقیقت میں اس کو نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا جن کو کہا گیا ہے، شیخ الاسلام جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک روزہ مبارک کے قریب بیٹھ کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، اور جس وقت آپ نے سلام کیا تو سارے مدینے نے حضور کے سلام کا جواب سنا۔ کیا مقام ہوگا جس وقت آپ کو انگریز نے مدینے سے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو مالٹا کے لیے لے کر آیا گیا، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روزے کی جدائی میں تڑپ اٹھے، اور تڑپ کر آپ نے 2 مصرے کہے جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ حضرت نے فرمایا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ بتائیے، جیل لے جایا جا رہا ہے، پکڑ کر لے جا رہے ہیں، قید خانے میں ڈالنے کی صعوبتیں دی جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی ایک ایسا عشق محمد جو ہے دل میں ٹھاٹے مار رہا ہے۔ اس وقت اشعار کہہ رہے ہیں، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے بلالی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی 18 سال مدینے میں رہے، سارے دن حدیث کا سبق پڑھاتے، اور جب بھوک لگتی تو خاموش مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، اور مدینے کی گلیوں میں جو کلنگڑے تربوز کے چھلکے ہوا کرتے تھے خاموش اٹھا کر لاتے اور دھو کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ کبھی ایک شکوہ نہیں کیا، ایک گلہ نہیں کیا کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کے چھلکے اٹھا کر کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھوک کی وجہ سے کھاتا ہوں، بلکہ فرمایا چھلکے اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ مدینے کی گلیاں گندی نہ رہیں بلکہ صاف ہو جائیں۔ صبر کا یہ عالم اللہ ہی جانتا ہے ان کے صبر کو، کتنے صابر تھے۔ دنیا میں بڑے بڑے عاشق آئے، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سراہی میں گزار دی، شب اور دن سارے کے سارے اس میں لکھتے رہے۔ لیکن ایک علماء دیوبند میں سے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ جب مدینہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے 4 مصرے کہے، بڑے دل سوز مصرے تھے۔ آپ نے کہا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے ہیں۔ اور حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو بڑا عجیب شعر کہا، اور اتنا وہ شعر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا وہ شعر اتنا پسند آیا کہ روزانہ اس شعر کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ بہت محظوظ ہوں گے آپ بھی اس شعر کو سن کر۔ حضرت مولانا اخلاق حسین دہلوی نے فرمایا، جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں، جنت کو مخاطب کر رہے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ حور کو ہم جانتے ہی ہیں، جنت میں حوریں ہوں گی۔ قصور جو ہے جنت کے محلات کو کہا گیا ہے، جنت کے جو بڑے بڑے محل ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، ان کو
قصور کہا گیا ہے جمع. جنت میں جنت کو مخاطب کر کے کہتے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت. جنت کو مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عشق کی انتہا ہو گئی ہے. علماء کرام جب لکھتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں کہ پھر قلم جواب دے جاتا ہے، پھر قلم کا کام نہیں ہوتا کہ آگے قلم کچھ لکھ پائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت حقیقت ہے کہ اگر سیکھنی ہے تو ہمیں علماء اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. حضور کے غلام ہونا تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے. حضرت ابو ذر اور حضرت بلال کا واقعہ تو بارہا ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے بلال تم دعا کراؤ میں آمین کہوں گا. حضرت بلال نے دعا کرانی شروع کی اور کہا کہ یا اللہ ہمیں کل قیامت میں حضور کا ساتھ نصیب فرمانا. تو حضرت ابو ذر جو ہے غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، آمین نہیں کہا. حضرت بلال نے اٹھایا کہ اے ابو ذر اٹھو، بہت دیر ہو گئی، کیا ہوا، آمین کیوں نہیں کہتے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ بلال تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ آقا کے ساتھ رہنے کی دعا مانگ لی؟ ہم تو غلام ہیں، ہم غلام ہیں، غلام آقا کے ساتھ رہ کیسے سکتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم غلام ہیں آقا کے، ہم آقا کے غلام تو بہت بڑی بات ہے، آقا کے غلام ہو جائے یہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے نال کی دھول اگر ہمیں آنکھ میں لگانے کے لیے مل جائے تو اس سے بڑی عظمت ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی عظمت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور دوسرا آدمی یہ کہے کہ میں آپ کے نوکر کا بھی نوکر ہوں، تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ آپ اس کو ترجیح دیں گے جو یہ کہے گا کہ میں آپ کے نوکر کا بھی نوکر ہوں. اس سے زیادہ محبت چھلکتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ میرے خدمت کرنے والے کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر ہمیں صحابہ کے غلامی کا بھی یا ان کے جو خاندان والے ہیں ان کی غلامی کا بھی مرتبہ مل جائے تو یہ ہمارے لیے کسی عظمت سے اور کسی درجے سے کم نہیں ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل سے آ رہا تھا، آتے آتے پیچھے سے ایک درندے شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور مجھ پر جب وہ حملہ آور ہوا میں گھبرا گیا، لیکن میں فوراً رکا، اور رکنے کے بعد میں نے اس شیر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. ابھی شیر کو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہی تھا کہ شیر دم ہلانے لگا اور سر کو جھکا لیا اور بار بار کچھ کہتا ہے، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت سفینہ نے دیکھا یہ تو قابو میں آ گیا ہے، گردن بھی جھکا لی، دم بھی ہلانے لگا. انسان بڑا چالاک ہے، فوراً اس کی گردن کو پکڑا اور اس کے اوپر سواری کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے گردن کمر پر بیٹھ گئے. جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان شیر پر سوار ہو جاتے ہیں تو وہ شیر دم دبا کر چلنے لگتا ہے اور مدینے تک لے کر آتا ہے، اور مدینے میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے، اور پورے راستے کچھ کہتا ہوا چلتا ہے. حضرت سفینہ جب مدینہ پہنچے تو اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خدمت میں پہنچ کر سارا کا سارا واقعہ سنایا
کہ اے اللہ کے نبی ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، میں جنگل سے آ رہا تھا، شیر نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس کو کہا کہ میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، اور فوراً اس نے گردن کو جھکا لیا اور اپنی دم ہلانے لگا، میں نے اس پر سواری کی، مدینے چھوڑ کر گیا ہے، لیکن راستے میں بار بار گردن جھکاتا تھا اور کچھ کہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے سفینہ، تمہارے آنے سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ مجھے سنا دیا ہے، اور وہ جو شیر تمہیں بار بار گردن جھکا کر کچھ کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، میں تو محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، بار بار یہی کہتا جاتا تھا، اور یہی کہتے ہوئے اس نے تمہیں مدینے تک لا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک درندہ جس کی مرغوب غذا ہے انسان، وہ بھی یہ کہے کہ میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ نے صرف محبت کی نہیں بلکہ محبت کے سارے حق ادا کیے۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ تاریخ کو جب اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ واقعہ سنتے ہوئے آنکھوں میں پانی بھر آئے گا اور واقعہ پڑھنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ احد کے جنگ میں آپ شامل تھے، اور احد کی جنگ میں آپ کا جسم مبارک زخموں سے بھرا ہوا تھا، آپ کا جسم تڑپ رہا تھا، زخموں سے تڑپ رہا تھا جنگ کے میدان میں۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہے تھے، صحابی نے کہا، ان کو اشارہ کیا، زیاد ابن سکن نے کہا کہ یہاں آؤ، تو پانی کے مشکیزہ لے کر جانے والے صحابی نے سوچا کہ شاید زیاد ابن سکن کو پیاس لگ رہی ہے، اس لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ مشکیزہ لے کر پہنچے، کہا کہ میں تمہیں پانی پلاؤں، تمہیں پیاس لگ رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زیاد کی بات کو سن کر وہ صحابی نے سوچا کہ شاید یہ دودھ پینا چاہتے ہیں، کہا کہ زیاد تم بیٹھو، تم یہیں رہو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں، میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں۔ زیاد ابن سکن نے کہا کہ نہیں، مجھے دودھ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ تمہیں زخم اس قدر ہیں، تمہاری زبان پر کانٹے آ رہے ہیں، موت قریب ہے، تم پانی اور دودھ پینا نہیں چاہتے، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت زیاد ابن سکن نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اٹھا کر آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس لے چلو، مجھے پانی کی ضرورت اور دودھ کی ضرورت نہیں ہے، میری یہ ضرورت ہے کہ آخری وقت میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جان دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آخر میں حضور کی زیارت کرتا رہوں اور اس وقت میری جان نکلے۔ ان صحابی رسول نے پانی کا مشکیزہ ایک طرف رکھا، حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر ڈالا، اور وہ تڑپتا ہوا صحابی گھسٹتا ہوا پیروں سے گھسٹ رہا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے کہ اپنا جسم کا تھوڑا سا بوجھ بھی برداشت کر سکے۔ حضرت صحابی رسول حضرت زیاد بن سکن کو لے کر جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لے جا کر گھسٹتے ہوئے زمین پر لے جا کر حضور کے قریب چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حضرت زیاد بن سکن نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا
اور قریب ہو گئے، اور قریب ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر اپنی آنکھوں کو لگا دیا۔ محبت کا یہ عالم، حضور کی اپنی آنکھوں کو حضور کے تلووں سے لگا دیا، اور تلووں سے لگانے کے بعد آپ کا بوسہ لینے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ کون ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ زیاد ابن سکن ہیں۔ زیاد ابن سکن ہے، زخموں، پورے جسم پر زخم ہی زخم ہیں، لیکن آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، آپ کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اس زیاد ابن سکن کو دیکھ لو۔ لوگوں نے دیکھا، فرمایا کہ اس زیاد ابن سکن کو دیکھ لو۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ سیدھے مرتے ہی جنت میں جا رہا ہے تو وہ زیاد ابن سکن ہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ مرنے کے بعد سیدھا کوئی جنت میں جانے والا ہے تو وہ زیاد ابن سکن ہے۔ صحابہ نے دیکھا، اور کسی شاعر نے اسی کو قلم بند کیا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی محبت صحابہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا لے کر جا رہا ہے۔ حضور نے کہا کہ شخص گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں گھوڑا بیچتا ہوں، گھوڑا بیچنے کے لیے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا، اور معاملہ طے ہو گیا، گھوڑا خریدنے کی بات طے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں گھر جا کر گھوڑے کی رقم لے کر آتا ہوں اور تمہیں دے دوں گا اور گھوڑا لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو مدینے کا ایک مشرک، ایک یہودی آیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا لیے کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا سردار، مسلمانوں کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے، میں گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑا ہوں، وہ رقم لینے کے لیے گھر گئے ہیں، جب امانت لے آئیں گے گھوڑا لے لوں گا۔ کہا کہ کتنے میں بات ہوئی؟ بتایا اتنے میں طے ہوا ہے سودا۔ کہا کہ اس سے زیادہ مجھ سے لے لو، گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، محمد نبی بھی ہیں اور محمد مسلمانوں کے سردار بھی ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میری بے عزتی ہوگی۔ کہا کسی نے تمہیں معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ کہ کوئی بیچ میں تھا؟ کہ کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے پھر بات کی کیا مطلب ہے؟ اپنی بات سے مکر جاؤ اور کہو کہ میرا آپ سے سودا ہی نہیں ہوا تھا، میں تمہیں پیسے زیادہ دیتا ہوں، تم زیادہ لے لو۔ مشرک تھا، دل میں آ گیا کہ ٹھیک کہتا ہے، پیسے زیادہ ہے، لے لیں گے۔ ابھی بات چل ہی رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ حضور آ گئے۔ حضور آنے کے بعد حضور نے کہا کہ یہ امانت لو اور گھوڑا دے دو۔ اس کا نام، گھوڑا بیچنے والے کا نام سوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ سے تو گھوڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، میں آپ کو گھوڑا کیوں بیچوں، میں تو ان کو دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، گھوڑے کی بات آپ نے مجھ سے اتنے مال کے عوض کی ہے، میں نے آپ سے بات کی تھی اور میں پیسے لینے گیا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، گھوڑا میں آپ کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ گھوڑا تو مجھے ہی دے دو، اس لیے کہ مجھ سے معاملہ ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہاری شریعت میں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس میں تم کیا کرو گے؟
تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں یہ معاملہ آ جائے تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اپنا گواہ پیش کریں گے، 2 گواہ پیش کریں گے، اور اگر ہم گواہ نہیں پیش کر سکتے تو آپ قسم کھائیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں قسم کھا سکتا ہوں، اس لیے وہ تو جھوٹا تھا، یا پھر آپ گواہ پیش کرو۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی ہے کہ کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے اور بات کو سننے لگے، اور سارا مدینہ اس بات کو جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور بات کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ اب سوا کو بھاگنے کا کوئی راستہ بھی چاہیے تھا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے گواہ پیش کر دیا ہے، لائیے مجھے اب میری رقم دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم دے دی اور وہ جانے لگا، لوگ بھی جانے لگے۔ حضور نے روکا، رک جاؤ۔ حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ تم تو یہاں نہیں تھے، تم نے سنا نہیں ہے، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ جب تم یہاں موجود نہیں تھے تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت خزیمہ کی بات تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھی ہے۔ حضرت خزیمہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا، کہ آپ نے کہہ دیا اور ہم نے آمنا و صدقنا کہا، اس لیے کہ آپ امین اور سچے ہیں، امانت دار ہیں، صادق ہیں آپ۔ جب آپ نے اللہ کے اوپر ہمارا ایمان بنا دیا تو اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، آپ نے جو بھی کہا ہے وہ 100% سچ کہا ہے، لہٰذا اس لیے میں نے آپ کی گواہی دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر تمام ساتھیوں سے کہا اے بھائیوں رک جاؤ، میری شریعت میں کہیں اگر گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے تو 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کے بعد یاد رکھنا جہاں بھی حذیمہ ہوں گے وہاں ایک گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ اللہ کو حذیمہ کی گواہی اتنی پسند آ گئی ہے۔ صحابی رسول، یہ صحابی رسول تھے، یعنی اگر چھوٹی سی بات بھی ہوتی تھی اس کے لیے سارا کا سارا تن من دھن اور ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور نے صحابہ کو مبارکبادی پیش کی۔ حضور نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تم اسلام میں ہو۔ تو صحابہ خوش ہو گئے، اور پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ان کے لیے کیا مبارکبادی ہے، ان کے لیے کیا سلام ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان کے لیے 7 مرتبہ مبارکبادی ہے، تمہارے لیے 1 مرتبہ ہے، لیکن جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے 7 مرتبہ مبارکبادی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جس زمین پر بارش ہوتی ہے اس زمین پر گھاس اگتی ہے، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں۔ اور علامہ رومی نے آگے لکھا ہے اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اب آنسو تو وہی بہیں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوگا، اسی کی آنکھیں روئے گی اللہ کے آگے۔ ہر ایک کی آنکھ نہیں روتی ہے، آنکھ وہی روتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ امام غزالی نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب آنسو بہا کریں تو ان آنسو کو پوچھا مت کرو بلکہ اپنے گالوں پر اور اپنے جسم پر مر لیا کرو، اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اسی کو تو شاعر نے کہا ہے نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، حضور کی آمد سے پہلے نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں سے آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور جب تشریف لائے
اس سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، حضور کے آنے کے بعد یہ جہاں جہاں بنا، اس لیے کہ انسانیت جاگ اٹھی۔ حضرات علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے شکوہ جواب شکوہ میں بڑا اچھا کلام لکھا ہے۔ حضرت نے پہلے لکھا، جب تک آیا نہیں ہوئی تھی بات، جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، ساری باتیں اس پر آیا ہو جاتی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے لکھا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پہلے لکھا آپ نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیا فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اسی لیے تم نے یہ ساری چیزیں کی۔ تو علامہ اقبال نے اس صیغے کو بدل دیا اور مصرے کو بدل کر پھر علامہ اقبال وہی لکھتے ہیں، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ ہم کون ہوتے ہیں مٹانے والے؟ پہلے ہم نے لکھا، لیکن اب لکھتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تیرے ہی، تھے تو آباب تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، تھے تو آباب یعنی رشتہ دار، خاندان، آباب اس کو کہتے ہیں، تھے تو آباب تمہارے ہی، پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منظرے فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ کیا انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے، حیدری فخر ہے نہ یہ دولت عثمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ یہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ سچی بات ہے۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ہمارے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے تو خوب کیے ہیں، لیکن حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیش کرنے کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی شوشہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ واقعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی کو تو قرآن کریم نے کہا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور پھر شاعر نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور حضور کی تمام سنتوں پر عمل اور اللہ تبارک و تعالی کے حکموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔